قرآن مجید کے شروع میں سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ ایک نام الفاتحہ جیسے سب جانتے ہیں، کیونکہ اس سے پورے قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس کا ایک نام الشفا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فی الفاتحہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے، دم، کیونکہ ایک قبیلے کے سردار کو ایک بچھو یا سانپ نے ڈسا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے یہ سورت پڑھ کے دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا، اس لیے اس سورت کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، جیسے کسی کتاب کا ابتدائیہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے اور اس کا مقدمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ سمجھایا ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو پہلے تعریف کی جاتی ہے۔ ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی تھی تو پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی کہ اے اللہ ساری تعریف تیری ہے، تو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہے، وہ بھی پوچھتا ہے کہ تمہیں چاہیے کیا مانگتے ہو؟ تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور کچھ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو لو پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں یہ میں نے بھیجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہی ہدایت دیتی ہے، پر دیتی متقین کو ہے۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت، یہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ یہ دونوں باتیں مختلف نہیں ہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی دکاندار اپنی دکان پر سودا رکھتا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کوئی غریب جائے، امیر جائے، چھوٹا جائے، بڑا جائے، سب کو مل سکتا ہے، لیکن ملتا اسے ہے جو پیسے دیتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت، اس سے ہدایت سب کو مل سکتی ہے، لیکن ملتی اسے ہے جو متقی بن جائے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے۔ دوسری سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، کیونکہ اس میں ایک گائے کا، بقرہ کا ترجمہ گائے ہے، اس میں ایک گائے کا ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا، تو وہ آئے قوم کے لوگ کہ اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ ہمارا قاتل کون ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ نے انہیں کہا کہ گائے ذبح کرو۔ جب موسیٰ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، اللہ فرماتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہم قاتل پوچھ رہے ہیں، آپ گائے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کرنے والا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیہودہ بے مقصد بات کرنا، مذاق کرنا، یہ جاہل قوموں، جاہل لوگوں کا کام ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کر۔ تو چنانچہ یہ بقرہ اس سورت کا نام اس وجہ سے پڑ گیا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے تو فرمایا کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پھر آگے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی اور آخرت پر یقین رکھتے، یہ ہوتے ہیں متقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو
جو جن میں یہ صفات ہوں ان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی کامیاب و کامران۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اس کتاب سے، اور اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا کہ جن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کافروں کا دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، کافروں کا، اور ان کا بھی رزلٹ بتا دیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب۔ اب اس کے بعد تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بھی کچھ صفات منافقین کی اللہ نے آگے بیان فرمائی۔ یہ تین قسم کے لوگوں کا اللہ نے شروع میں ذکر کیا کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں کون سی صفات ہمارے اندر ہوں تو یہ کتاب ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ یہاں آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، ان سب کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤ۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا اور اس کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو پھر اللہ کے شریک مت بناؤ جبکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ کیف تکفرون، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ تمہیں بھول گیا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم مردہ تھے، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر اس دنیا میں آئے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر کچھ سال دنیا میں رہو گے اور پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بھلا یہ جب ساری حقیقتیں تم جانتے ہو تو اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اس طرح گڑبڑ مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ایسا کرو، یہ بالکل درست نہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ یہاں اللہ اقیم الصلاۃ فرما رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا اقام الصلاۃ، کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہیں فرمایا مقیم الصلاۃ، ہر جگہ قائم کرنے کی بات کی۔ قائم کرنے میں 5 باتیں ہیں، جب تک وہ نہ ہوں تو نماز قائم نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے وقت پہ پڑھی جائے، اور دوسرے نمبر پر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، تیسرے نمبر پر سنت کے مطابق پڑھی جائے، چوتھے نمبر پر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور 5ویں اور آخری نمبر پر خود بھی پڑھی جائے، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ اگر وقت نہیں ہے، نہیں تو میں ہر جو بات میں نے کی ہے اس کی دلیل میں ساتھ ہی آپ کو سنا دیتا، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، یعنی نماز پڑھ کر اور صبر کر کے اللہ کی مدد طلب کرو۔ یعنی اگر تمہیں کسی موقع پر اللہ کی مدد چاہیے تو جو مشکلات آئیں اس پر صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب بھی تمہیں مدد چاہیے
तो 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह को राज़ी करो। यही तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जब भी कोई मुश्किल आती, कोई मसला होता, आप वुज़ू करते, 2 रकात नमाज पढ़ते और अल्लाह से इल्तिजाएं करते, अल्लाह ताला वो मुश्किल हल कर देता। तो अल्लाह यहाँ ये हुक्म दे रहा है कि तुम नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ो और सब्र करो और इस तरीके से अल्लाह की मदद तलब करो। फिर अल्लाह फरमाता है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? वहाँ तुम ततलूनल किताबा फला ताक़िलून, और तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो और क्या तुम्हें अकल नहीं, क्या तुम समझते नहीं? यानी ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला हमसे मुखातिब होकर फरमा रहा है। हाँ जी, चाहे बनी इसराइल को कही गई है, लेकिन ये कुरान मजीद तो क़यामत तक के लिए है, तो हमें अल्लाह इस वक्त सुना रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा डरते रहना चाहिए अल्लाह से। और फरमाया, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी और ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना कोई लेने देने से कुछ काम बनेगा और किसी किस्म की मदद भी नहीं की जाएगी। यानी क़यामत के दिन, उस दिन से हमेशा अल्लाह से डर के रहो, ये अल्लाह हुक्म दे रहा है। और फरमाया, बनी इसराइल से हमने वादा लिया कि वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, वालिदैन के साथ नेकी करेंगे, करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ नेकी करेंगे और लोगों से अच्छी बात कहेंगे। वह अकीमुस्सलाह, फिर नमाज कायम करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ये बनी इसराइल से अल्लाह ने अहद लिया था। तो गोया अल्लाह हमें क्यों सुनवा रहा है? ताकि अल्लाह यही अहद गोया हमसे भी ले रहा है, लिहाजा हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लैतुम, तुम फिर अपने इस अहद से फिर गए, यानी इल्ला कलीलन मिनकुम, सिवाय कुछ लोगों के, व अंतुम मुअरिदून, तुम है ही एराज करने वाले और मुंह मोड़ने वाले। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों का जिक्र किया कि ये लोग कहते थे कि ये जन्नत आखरत अल्लाह ने बनाई हमारे लिए, आखरत का घर हमारे लिए है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है। ये यहूदी मुसलमानों से कहते थे। तो अल्लाह फरमा रहा है, इनसे कहो अगर तुम्हारे लिए आखरत का घर है अल्लाह के यहाँ, तो फिर फतमन्नउल मौत इन कुंतुम मुमिनीन इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करके देख लो, लग पता जाएगा कि अगर तुम सच्चे होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, मरोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारे जो ख्यालात हैं वो सही हैं कि गलत हैं। वलन यतमन्नहु अबदा, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि इनके करतूत बुरे हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह इन ज़ालिमों को अच्छी तरह जानता है। और फिर अल्लाह फरमाता है, ये तो ऐसे लोग हैं कि ज़िंदगी के हरीस हैं, यानी मुशरिकों से भी ज़्यादा और बाकी दुनिया के सब लोगों से ज़्यादा, यानी लेकिन याद रखें इनको चाहे 1000 से ज़्यादा, 1000 साल से ज़्यादा भी ज़िंदगी मिल जाए, वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब, ये अज़ाब से नहीं बच सकते। अय्युअमर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह देख रहा है जो ये अमल करते हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो भी तुम अपने नफ्सों के लिए, अपने आप के लिए आगे भेजोगे, खैर मिन खैरन, कोई भी अच्छा काम करके, तजिदूहु इंदल्लाह, उसका बदला तुम्हें अल्लाह के यहाँ मिल जाएगा। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह उसे खूब अच्छी तरह देखने वाला है। फरमाया, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी और ना ही कोई लेने देने से काम चलेगा, ना सिफारिश चलेगी, किसी किस्म का कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा, उसकी मदद नहीं की जाएगी। और जब याद करो वो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने आजमाया चंद बातों में, फ़अतम्महुन, तो वो उन बातों पर, उन आजमाइशों पर पूरे उतरे। अल्लाह ने कहा अपने बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जाकर जंगल में छोड़ कर आ गए। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि बेटे को ज़िबा कर दो, छुरी पकड़ ली, ज़िबा करने के लिए तैयार हो। बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह ने फरमाया
کہ چند باتوں میں آزمایا اللہ نے یعنی اور وہ ان آزمائشوں پر پورے اترے. پھر اللہ نے انہیں فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں. تو وہ فرمانے لگے ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی. تو آپ اللہ فرمانے لگا، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ٹھیک ہے لیکن جو ظالم ہوں گے تو وہ میرا عہد نہیں پا سکیں گے، یعنی میری طرف سے ان کو کچھ نہیں ملے گا جو ظالم ہوں گے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی. سورہ بقرہ کی میں جو دوسرا پارہ ہے، یہ اس کے شروع میں، کیونکہ ہم نے دوسرے پارے کے 2 رکوع بھی سنے ہیں، تو اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کی بات فرمائی ہے. یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی قبلہ مسجد اقصیٰ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا. شروع میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی وہی قبلہ مقرر فرمایا تھا. ہجرت کے بعد 16 ماہ یا 17 ماہ تک اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ التجائیں کرتے رہے، چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ بنا لیا جائے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے. آخر کار اللہ نے قبلہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور قبلہ کی تبدیلی کر دی. اب یہود و نصارہ کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ پہلے انہی کے قبلے کے مطابق یہ بھی قبلہ اپنائے ہوئے تھے، تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے قبلے کے پیچھے یہ بھی نماز ادھر منہ رخ کرتے ہیں. لیکن جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو یہ مختلف باتیں کرنے لگ گئے. اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ ان کو ان کے قبلے سے جو پیچھے دوسری طرف موڑ دیا ہے. یعنی ان سے کہو، یعنی انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، کیوں بدل لیا، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی. اللہ مالک ہے، جدھر مرضی وہ رخ کرنے کا کہے تو مشرق مغرب سب اللہ کی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اب آخر میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو کہ تم اپنا قبلہ جو ہے اس کا رخ جو ہے قبلے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو بنا لو، اور اس کا حکم دے دیا. اور وجہ بھی بتا دی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے جو قبلے کی تبدیلی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جب نبی حکم دے گا کہ قبلہ بدل گیا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کر کے اپنے قبلے کی تبدیلی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یہ جاننے کے لیے ہم نے یہ حکم دیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں ہے یہ بڑی مشکل چیز کہ ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف تبدیل ہونا، یہ بڑا مشکل عمل ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جن کو اللہ ہدایت دے دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے. یہ جملہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ بعض صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں اور قبلہ اب تبدیل ہو رہا ہے، وہ اس قبلے کی طرف رخ کرتے رہے اور اب یہ نہیں کر سکے، ان کا ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سب لوگوں کے ساتھ خوب مہربان اور خوب رحم کرنے والا ہے. پھر آخر میں جہاں ہم نے یعنی آخری آیت جو پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری بالکل نہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمين.